اس عمل کے ذریعے میں نے اس شخص کے بھی حالات بدلتے ہوئے دیکھے ہیں جو اپنی زندگی سے ہار چکا تھا، جو یہ کہتا میرے تو مقدر میں کچھ لکھا ہی نہیں، جس کی سوچ اور نظریہ فقط یہ بن چکا تھا کہ میں اب خودکشی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، جس کے پاس نہ کھانے کو نہ پینے کو تھا، بیمار پڑ جاتا تو دوائی لینے کے لیے پیسے موجود نہ۔ جب اس نے یہ عمل کیا تو رب کائنات نے ایسی بہاریں اس پر نازل فرمائی، آج وہ اتنا مالدار ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی میں اپنا پیسہ کہاں پر خرچ کروں۔ اتنا قیمتی عمل آج دے رہا ہوں، فقط 30 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ میرے دوست، وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، جو مال و دولت کی وجہ سے پریشان ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے وظائف کی یہ کوئی اثر نہیں مل رہا، ان کو چاہیے کہ یہ چھوٹے سے کلمات، یہ چھوٹی سی دعا صرف 30 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے نظارے آپ کو 30 سال تک ملتے رہیں گے، آپ کی 30 نسلیں بھی اس کی بہاریں لیتی رہے گی، اور اس سے بڑھ کر میں آپ کو کسی عمل کی گارنٹی نہیں دیتا۔ اور یہ عمل اتنا قیمتی ہے کہ جس کے بارے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک بزرگ وہ فرما رہے تھے کہ اس عمل کے کرنے والا شخص کبھی زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہمیشہ اس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے، لینے والا نہیں ہوگا، اور اتنا اللہ تعالیٰ اس کو سخی فرما دیتا ہے، غنی کر دیتا ہے، مالدار کر دیتا ہے کہ وہ لاکھوں نہیں کروڑوں میں کھیلتا ہے، کیونکہ رب کا تو کام فقط اتنا ہے کہ رب نے فرمانا ہے کن فیکون، اس کے لیے ہو جا، وہ کام تو فوراً ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک فقیر کو پکڑ کے ایک پل کے اندر اتنا امیر بنا دے، اور اسی طرح چاہے تو ایک بادشاہ کو پکڑ کر فقیر کر دے، فقیر کو پکڑ کر بادشاہ کر دے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں گے، صرف 30 مرتبہ پڑھنے ہیں، 30 مرتبہ پڑھتے ہوئے آپ کے صرف 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، اور یہ آپ کی زندگی کی کھوئی ہوئی بہاریں واپس مل جائیں گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگ جائے گا۔ جو دوست اس وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارا یہاں زندگی گزارنا دشوار ہو چکا ہے، مشکل ہو چکا ہے، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ عمل کریں اور رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہمیشہ کی مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اتنا قیمتی عمل ہے کہ اس کو بتانے کی طرف جانے سے پہلے یہ آپ کو بات واضح کر دوں کہ آپ اس عمل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھیے گا، تاکہ آپ کو اس عمل سے مکمل استفادہ حاصل ہو جائے، آپ کو زندگی بھر کسی اور عامل کے پیچھے، کسی اور وظیفے کے پیچھے بھاگنا نہ پڑے، اور جو آپ کا یقین کھو چکا ہے کہ وظائف میں اثر نہیں ہوتا، اس کی تاثیر آج آپ کو مل جائے اور آپ کا یقین کامل ہو جائے۔ اور میں کمنٹ میرے چیک کر لیں، میرے یوٹیوب چینل میں جو ویڈیو وائرل ہیں ان کے آپ کمنٹ کر چیک کر سکتے ہیں، الحمدللہ بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور یہ فقط ہم اللہ کی رضا کے لیے بتاتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسا عمل بتاؤں کہ آپ کو زندگی کی ساری بہاریں نصیب ہو جائیں۔ کیونکہ میرے پاس جب خواتین لوگ آتے ہیں اور وہ اپنے غم پریشانیاں سناتے ہیں، یقین جانے ایک سے بڑھ کر ہر شخص پریشان ہے، جو بھی آتا ہے جب اس کی باتیں سنتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل روتا ہے کہ لوگوں کے کیسے حالات چل رہے ہیں۔ دوستو، اس کی مین وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری دین سے دوری ہے، آج ہمارے گھروں میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، آج ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چلتے ہیں اور اللہ رسول کا کلام نہیں پڑھا جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا، بچوں کو نہیں سکھایا جاتا، درود پاک کی کثرت کو چھوڑ دیا، اور ہم نے فقط کیا کیا، سارا دن کھیل کود میں، تماشوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر بھی سکون میسر تب ہوگا جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، نماز 5 گانا پڑھنا شروع کر دیں، توبہ استغفار شروع کر دیں، جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کر لیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پر ختم ہو جانی ہے، کیا پتہ کل کا دن دیکھا بھی کہ نہیں۔ ہر شخص کہتا ہے کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، پتہ تب چلتا ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ اور میرے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، آج پڑھتے ہیں، قبلہ کاری سب کل پڑھتے ہیں، پیر صاحب پرسوں پڑھتے ہیں، بس آج شروع کرتے ہیں، اور یہی آج اور کل کہتے کہتے وہ آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلے گئے۔ تو دوستو، اس لیے اگر نجات چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ کے گھر میں امن ہو، راحت ہو، سکون ہو، ہر جگہ کامیابی ہو، تو پھر نماز کی ضرور پابندی کریں، اور ساتھ یہ کلمات 30 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کا نظارہ آپ کو پہلے دن ہی نظر آئے گا، اپنی جاگتی آنکھوں سے، جس کو کہتے ہیں نا ہاتھ پہ سروں جمانے والی بات، کہ آپ کہتے ہیں کہ وظیفے کو تو بڑے بڑے کرنے کے بعد بڑی بڑی دیر بھی کرتے رہے، عمل نہیں، اس کا کوئی تاثیر نہیں ملتی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔
آپ اس عمل کو کرتے ہی اس کے فیوز و برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوستو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیشتر افراد کا عدالت کچہری سے بھی چکر پڑتا ہے، اور اسی طرح ایسے موقعوں پر جو شخص یہ کلمات پڑھ کر جائے گا اللہ ہمیشہ اس کو فتح عطا فرمائے گا اور کبھی اس کو ناکامی نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات، آج کل ہر شخص جادو جنات کا ہنر ہوتا ہے، میرا فلاں بندے نے رزق باندھ دیا ہے، فلاں بندے نے میرا فلاں چیز باندھ دی ہے، فلاں بندے نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا، میرے گھر میں یہ ہو چکا وہ ہو چکا، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، جو شخص یہ کلمات پڑھے گا، یہ عمل کرے گا، ہر طرح کی اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی، جادو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، نظر بد کے اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، ان کلمات کی اول آخر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ بہت سے وظائف ایسے ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن اس دعا سے اول اور آخر آپ نے درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، کوئی دوسرا درود پاک نہ پڑھیے گا، کیونکہ یہ عمل کے ساتھ خاص ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے یکسوئی کے ساتھ اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ اگر کبھی فجر کی نماز آپ کی آنکھ نہیں کھلی، دیر ہو گئی، تو پھر جب سورج نکل آئے، جب آپ کو بیدار ہوں، نماز فجر اس وقت ادا کر لیں، 2 فرض پڑھ لیں اگر قضا زیادہ ہو جائے تو، اگر وقت ہو تو سنت اور فرض دونوں پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو پڑھ لیں۔ جب لیٹ ہو جائیں تو پھر آپ جب نماز فجر قضا پڑھیں تو اس قضا کے بعد یہ کلمات آپ پڑھ لیں، اور صرف 4 سے 5 منٹ کا یہ عمل ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں بہاریں لا سکتا ہے۔ تو دوستو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے کہ نماز فجر کے بعد جو میں نے طریقہ بتا دیا، اور یہ دعا پڑھتے ہوئے اسی جگہ پر پڑھنی ہے جہاں آپ نے نماز فجر ادا کی ہے، وہاں سے اٹھ کر نہیں جانا، اسی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ اور جب آپ یہ دعا پڑھیں تو اس کے درمیان کسی کے ساتھ کسی طرح کی گفتگو نہیں کرنی، آپ نے اول آخر درود پاک، اور عمل کے دوران کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے درمیان میں یہ آپ نے دعا پڑھنی 30 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس کو اگر پڑھ کر زہر بھی کھا لیا جائے تو بندے پر وہ اثر نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر قیمتی میں دعا آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ آپ نے مسلسل 3 مرتبہ اول آخر درود پاک صبح و شام آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے، 21 دن تک اس عمل کو آپ نے اسی طرح جاری رکھنا ہے۔ 21 دن کے بعد یعنی کہ آپ نے پہلے 30 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے، اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اس دعا کو 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ صبح و شام 30 مرتبہ پڑھ لینا کرنا۔ اس عمل کی تاثیر آپ کو ساری زندگی ملتی رہے گی اور محفوظ بھی رہیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔